نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان وقال في مقامه آخر واذا خاصم فجر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا مالک کبریا مالک ارض و سما، حاجت روا مشکل کشا داتا و دستگیر غوث اعظم اللہ مشکل کشا کے واسطے کہ جس نے اس روئے زمین پر بسنے والوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء سردار الانبیاء خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اس کائنات کے اندر ہم سب کے لیے راہبر رہنما اور رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا۔ حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب تو مرکزی علماء کرام ہی فرمائیں گے، تو میں ایک طالب علم ایک مختصر سی نصیحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نصیحت کرنے سے پہلے میں بارگاہ الہی کے اندر یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک ارض و سما قرآن و سنت کے مطابق مجھے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، اور ہم اس زندگی کے اندر کچھ مقصد لے کے آئے ہیں، اور اپنی زندگی کا پیریڈ ختم کر لینے کے بعد مالک ارض و سما کے پاس سامنے جا کے ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کہ اللہ ہم زندگی دنیا کے اندر کس طرح بسر کر کے آئے ہیں۔ اور آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے تین بڑے گروہ ہیں۔ ایک گروہ اہل ایمان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ جو اہل کفر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک گروہ وہ ہے کہ جن کو ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں۔ ایمان والے تو جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور جو کافر لوگ ہیں بدبخت بے ایمان لوگ ہیں یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اور پتہ ہے منافق کہاں جائیں گے؟ بولو، منافق بھی جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن منافقوں کو عام جہنمیوں کی نسبت سخت عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم ہوگا۔ اور جس طرح جیل کے اندر ایک قیدی جاتا ہے، مجرم جاتا ہے، جب وہ جیلر سے گستاخی کرتا ہے، جیل کے قانون کو توڑتا ہے، تو جیلر اس کو اس کی سزا جو ہو رہی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے سزا دیتا ہے، اس کو کال کوٹڑی میں ڈال دیتا ہے یا اس کو چکی میں بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح منافقین جہنم کی وادی ویل کے اندر، جہنم کے گہرے گڑھوں میں سے گڑھے کے اندر دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ چند نشانیاں بیان کروں گا کہ جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بتائیں کہ جس انسان کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں وہ منافق ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سب نے غور کرنا ہے، کیا میرے اندر تو منافقوں والی نشانیاں موجود نہیں؟ اگر موجود ہیں تو واللہ ہم نے فکر کرنی ہے، اور اگر موجود نہیں تو پھر رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر موجود ہیں تو پھر فی الفور اللہ سے توبہ کر کے انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے کہ آج کے بعد میری زندگی میں منافقت کی کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی۔
عزم کرتے ہو؟ تو سنو پھر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق شخص کی پہلی نشانی یہ بتائی، فرمایا کہ جب منافق بات کرتا ہے، کسی سے کلام کرتا ہے، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے، سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو اپنے جھوٹ میں مزہ آتا ہے، جھوٹ پہ عادت بناتا ہے، جھوٹ میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا دفاع ہے، جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے کاغذوں کے اندر حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں اس کو جھوٹا لکھ دو، کہ یہ انسان ہی جھوٹا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص فرمایا سچ بولتا ہے، سچ پہ ڈٹ جاتا ہے، سچ پہ مزہ آتا ہے، سچ کی عادت بناتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں اس کو صدیق لکھ دو، اس کو سچا لکھ دو، یہ سچا انسان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ منافق کی پہلی نشانی کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹی بات کرے گا۔ دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، میں نے آپ سے وعدہ کر لیا اور یہ پریشان نہ ہو، فلاں تاریخ کو آپ کا کام ہو جائے گا، فلاں دن میں پہنچ جاؤں گا، فلاں دن پہنچا دوں گا، فلاں دن لے آؤں گا، فلاں دن دے دوں گا، ہم وعدے کرتے ہیں۔ فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کر جائے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور فرمایا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی تم اس کے پاس امانت رکھواؤ گے، اس کو امانت دار سمجھو گے، کیا کرے گا؟ امانت کی خیانت کر جائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں، ضروری نہیں کہ امانت مال کے اندر کی جائے، ضروری نہیں کہ خیانت مال و دولت کے اندر کی جائے، ہیرے موتی جوہرات کے اندر کی جائے۔ کسی کا راز بھی بندے کے پاس امانت ہوتا ہے، کسی کا گناہ جو بندے نے دیکھ لیا وہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ یہ جو ہم گناہوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ خرابی، فلاں کے اندر گناہ، فلاں زانی، شرابی، کبابی، جھوٹا، بے ایمان، لعین، ہم اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، واللہ یہ بھی منافقین کی نشانی ہے کہ بندہ اس کے راز کی خیانت کرتا ہے۔ حالانکہ مومن کی نشانی کیا ہے کہ جب بھی اسے اپنے مومن مسلمان بھائی کے گناہ کا، عیب کا پتہ لگتا ہے تو اسے اپنے دل کے قبرستان میں دفن کر لیتا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جاؤ ایسے مسلمان کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ جو مسلمان، جو مومن میرے بندے کے عیب کو چھپا دے گا، میں رب کبریا اس کے گناہوں کے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ جاؤ خوشخبری سنا دو۔ تو کیا ثابت ہوا کہ امانت، جو کسی بھی قسم کی امانت ہو، اس کے اندر خیانت کرنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی، اور میں نے نشانیاں سننی بھی ہیں اس لیے میں ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔ پہلی نشانی کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تیسری نشانی کہ جب بھی امانت رکھواؤ خیانت کر جائے گا۔ سنیے چوتھی نشانی، فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، انسان ہو، کمزور ہو، غصہ آ گیا، جذبات آ گئے، آپس میں کلام ہوا، بات نہیں بنی، لڑ پڑے، تو میں نے ہو گئی۔ فرمایا کہ جب منافق بندے کی لڑائی ہوتی ہے، جب منافق بندہ لڑتا ہے،
نہیں دیکھے گا کہ یار اس کی تو میری بڑے لمبے عرصے کی دوستی چلی آ رہی ہے، اس کا میرا آپس کے اندر رکھ رکھاؤ ہے، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، اکٹھا کھانا پینا ہے، اکٹھا اٹھنا بیٹھنا ہے، اکٹھا کھانا پینا ہے، اکٹھا کمرہ ہے، اکٹھا ہاسٹل ہے، ایک ہی فیلڈ کے بندے ہیں۔ فرمایا جیسے ہی لڑائی شروع ہوگی وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، گندی گالیاں دینا شروع کر دے گا، زبان گندی کرنا شروع کر دے گا۔ کس کی نشانی ہے گندی گالیاں دینا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ جو بندہ مجھ کو 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے۔ کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نبوت والی پاکیزہ سچی کھری مقدس زبان سے جنت الفردوس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ شخص جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، دوسرا وہ شخص جو مجھے اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کتنے جلسے ہم ساتھیوں نے سن لیے، اس منبر و محراب کے اوپر کتنے جمعے پڑھ لیے، کتنے علماء کے خطاب سن لیے، کتنی تقریریں سنی، اور یہ مووی بنتی ہے، کتنی سیڈیاں دیکھ لی، اور جی میموری کارڈ میں تقریریں بھر دو۔ اتنا کچھ سن لینے کے باوجود، اتنی قرآن کی آیتیں، نبی کے فرامین سن لینے کے بعد، ذرا غور کرو اپنی زندگی کے اوپر کہ تم نے اپنے اوپر اسلام کو لاگو کتنا کیا، اپنے آپ کو بدلا کتنا ہے، یا صرف سننے کی حد تک، کانوں کا مزہ لینے کے لیے آتے ہو، یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بھی آتے ہو؟ جو کچھ سن کے جاتے ہو اس پہ عمل کتنا کرتے ہو، کتنا بدلے اپنے آپ کو؟ اور ایک اور منافق کی نشانی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ فرمایا من مات ولم یغزل ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من النفاق۔ فرمایا بڑی باتیں کرتا تھا، بڑے ارادے ظاہر کرتا کہ نبی کی حرمت پہ جان بھی، اور بولو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت حرمین شریفین پر جان بھی قربان۔ اور قربان ہے کہ نہیں قربان؟ اور حرمین شریفین کے لیے اپنا لہو پیش کرنا پڑا کرو گے، اور اپنی گردنیں کٹانی پڑی کٹاؤ گے انشاءاللہ تو ٹھنڈی ہے۔ حرمین شریفین سے مراد بیت اللہ اور مسجد نبوی، ان کے لیے اپنی گردنیں کٹانی پڑی، صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے جو کٹا سکتا ہو، ایسے نہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے، اور کٹاؤ گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ بڑے ہاتھ کھڑے کرے گا، بڑے نعرے لگائے گا، بڑے عہد و پیمان کرے گا، بڑے ارادے ظاہر کرے گا، لیکن جب جہاد کی باری آئے گی، جب قربانی دینے کی باری آئے گی، جب گردن کٹانے کی باری آئے گی، جب گھر کو چھوڑنے کی باری آئے گی، جب کنبہ قبیلہ برادری گلی محلہ کوچہ کالونی دوست احباب حلقہ احباب حلقہ یاراں کو چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، بینک بیلنس چھوڑ کے، گاڑی سواری چھوڑ کے، کڑی فصلیں چھوڑ کے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ماؤں بہنوں کی عصمت کے لیے، حرمین شریفین کے تقدس کے لیے قربانی کا وقت آئے گا، یہ سب سے پیچھے کھڑا ہوگا، او جی امیر صاحب میرے تے گھر بڑا مسئلہ بڑے ہویا ہے، میں وہ حل کرنا ہے، میں تو جہاد پہ نہیں جا سکتا، میں جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جو بندہ نہ جہاد کرتا ہے وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَ،
اور نہ ہی اپنے نفس اپنے دل کے اندر جہاد کا ارادہ کرتا ہے. فرمایا کہ ایسا بندہ منافقت کی ایک شاخ کے اوپر مرتا ہے. کس کی شاخ میں مرتا ہے؟ منافقت کی شاخ کے اوپر. اور آج کیا صورتحال ہے ہمارے علاقوں کے اندر؟ بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج ہمارے ڈیروں کے اوپر. میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا تھا. اچھا، ہمارے ڈیروں کے اوپر لوگ حقہ کھینچتے ہوئے، ادھر سے حقے کا دھواں منہ سے نکل رہا ہوتا ہے اور ادھر سے جی مکہ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور سنیا جناب اتنے شیعہ سنی فساد یمن کے اندر بڑی صورتحال خراب ہے. ادھر دھوئیں چھوڑیں گے، ادھر مکہ بیت اللہ. اللہ اکبر. میں نے ادھر جمعہ پڑھایا اسی مسجد کے اندر، تو میں نے بھائیوں کو ایک بڑی زبردست بات کی. میں نے کہا کہ ہم لوگ باتوں کے بڑے مجاہد ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے بڑے مسئلے کرتے ہیں. رفع الیدین کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں. میں وہ ٹرسٹ پلازا کے اندر سرگودا میں ٹرسٹ پلازا ہے، میں وہاں درس دینے گیا. ایک آدمی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا کہ شیخ صاحب یہ رفع الیدین جو ہے یہ نماز کے اندر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، شکل و صورت سے تو جس طرح ایک بندہ نمازی پریزی بھی ٹوپی لی ہے، داڑھی رکھی ہے، بندہ کہنے صوفی صاحب نے آیا ہے نا، ساڑھے معاشرے نشانی، داڑھی رکھی ہے، ٹوپی رکھی ہے، خادشت بنائے ایس صوفی صاحب نے. وہ صوفی بھی نہیں لگتا تھا. سوال کر دیا اس نے رفع الیدین کا. میں نے کہا یہ تو نماز کے متعلقہ سوال ہے. پھر اس نے اگلا سوال کر دیا، کہنے لگا شیخ صاحب یہ جو ہم اونچی آواز میں آمین کیا مسئلہ کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تھوڑی دیر گزری اس نے ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا. کہتے جی قبر میں عذاب واقعی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کہ اچھا جی. میں کہ میں نا آپ کے نا ہر سوال کا جواب دوں گا، پہلے مجھے نا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. کہتا جی کرو. میں کہ ناراض نہیں ہونا. ناراض تو ناراض تسی بھی نہیں ہونا، ناراض تسی بھی نہیں ہونا. میں نے کہا بھائی بات سنو، رفع الیدین مسلک اہل حدیث الحمدللہ حق دلائل سے یہ ثابت کرتا ہے، اور پورے ذخیرہ حدیث کے اندر یہ بات ثابت مسلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کس کے ساتھ پڑھی؟ رفع الیدین کے ساتھ. مگر اختلاف ہو گیا. کچھ مسالک کے لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. مسلک اہل حدیث حق دلائل کے ساتھ آمین بالجہر ثابت کرتا ہے کہ اونچی آواز کے اندر آمین ہے، لیکن اختلاف ہو گیا. کچھ کہتے ہیں نیچی آواز میں، کچھ کہتے ہیں اونچی آواز میں. عذاب قبر کے اوپر بھی اختلاف ہو گیا. کچھ کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوگا، کچھ کہتے ہیں ہوگا. میں نے کہا چلو یار یہ بات تو تم نے بھی مان لی، میں نے بھی مان لی کہ یہ تینوں مسئلے اختلافی ہو گئے. تینوں مسئلے اختلافی ہو گئے. ایک مسئلے کا سوال میں تم سے کرتا ہوں، اور یہ میرا سوال آپ سب سے بھی ہے. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ میرا سوال کس سے ہو رہا ہے. میں نے کہا ایک نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پوری زندگی کے اندر مجھے ایسی دکھا دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر داڑھی کے پڑھی ہو. بغیر داڑھی کے ایک نماز مجھے دکھا دو. اس سے کسی کا اختلاف ہے نہیں. پوری دنیا کے مسالک کو اکٹھا کر لو، پوری دنیا کے علماء کو اکٹھا کر لو، انشاءاللہ اس ادنا سے طالب علم کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بغیر داڑھی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھی ہو. ہم کیوں پڑھتے ہیں بغیر داڑھی کے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمارے نبی نے بغیر داڑھی کے نماز پڑھی ہے؟ اور بغیر داڑھی کے نماز پڑھنے والے میرے بھائیوں، آج اس مسئلے کے اوپر بھی غور کر لو کہ جس نبی کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو اس نبی کی
शक्ल सूरत, हुलिया, सीरत, शक्ल मुबारक, इस सारा कुछ इस मामले को भी पूरा करो। यह है मुकम्मल ईमान। और वल्लाह, ये जो मैंने आपको निशानियां बताई, हम सब में मौजूद हैं कि नहीं है? हम झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम जब लड़ते हैं गालियां निकालते हैं कि नहीं निकालते? निकालते हैं कि नहीं निकालते जी? साड़ी से चौलों की भी लड़ाई हो जाती है, और हो जाती कि नहीं होती? छोटे छोटे मामलों पे हमारी लड़ाइयां, अमानत के ऊपर खयानत कर जाते हैं, वालिदैन का भी कोई ख्याल नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं मेरे मोहतरम भाइयों? हम किस तरफ जा रहे हैं? वल्लाह, हम तो वो कौम थे कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया ये वो कौम है कि जो लोगों को नेकी का हुक्म देती है और बुराई से मना करती है। ये हमारा एजाज है। मगर हमने दूसरों को क्या नेकी का हुक्म देना था, हम तो खुद बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गए। तो हाँ जी, कौन साथी आज आज़म करता है कि इंशाअल्लाह अपने अंदर से मुनाफिक की ये निशानियां खत्म करेगा जी? हाँ जी, सच बोलोगे? गालियां निकालोगे? और डर जो अल्लाह, और गालियां निकालोगे? नहीं, ऊंचो गालियां निकालोगे? खयानत करोगे? दाढ़ी रखोगे? अल्लाह हम सबको अपने चेहरे सुन्नत के मुताबिक, नबी के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अमानतदार बनाए। अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा जुबान वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें जुबान की भी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी करने की तौफीक अता फरमाए। और जो सुना अपने घर वालों को भी जाके सुनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान वाली। ओए आमीन कह दो। मौत दे तो ईमान वाली, कलमे वाली, शहादत वाली। ऐसे ढिली जी आमीन है जी। शहादत वाली मौत, और शहादत भी वो जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ऐसी शहादत हमको नहीं चाहिए जो अल्लाह की बारगाह में मरदूद हो जाए। वल्लाह, शहादत वो जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। शहादत भी वो मजे वाली है। अल्लाह हम सबको वो वाली शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ऐसे ही जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए। और फिर आप इंशाअल्लाह मेरे घर आना तो मैं आप सबकी दावत करूंगा जी। वमा अलैना इल्ला Allah